حالانکہ کئی لحاظ سے غزہ اس وقت ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی قبر ہے، اس کے باوجود اسرائیلی روزانہ قتل کرنے کے نئے طریقے ایجاد بھی کرتے ہیں اور آزماتے بھی ہیں۔ آج اور کل اسرائیل نے سوئسائڈ ڈرونز کا استعمال کیا۔ پہلا حملہ آج کا حملہ ہوا ہے الایوبیہ اسکول پر، اور سوئسائڈ ڈرونز کے ساتھ انسینڈیری بامز لگے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں۔ آج جو حملہ ہوا ہے اس میں زیادہ تر اموات بچوں کی ہوئی ہیں۔ کل رات بھی ایسا ایک حملہ ہوا تھا جس میں بیت لحیہ میں کئی خیموں کو آگ لگائی گئی، اور آگ کی شدت اتنی تھی کہ جب لاشوں کو سرد خانے میں بھی ڈالا گیا ان میں سے پھر بھی دھواں نکل رہا تھا۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، رات کے وقت یہ حملہ ہوا تھا جب بچے سو رہے تھے، لیکن کچھ ہیں جو بھاگ سکتے نہیں تھے، جیسے کہ احمد ابو الروس جو ایک معذور بچہ تھا جو اپنے ویل چیئر میں تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، زیادہ تر بول بھی نہیں سکتا تھا، اور اب صرف اس کی ویل چیئر بچی ہے۔ ایک ان کے ساتھ ایک اور ہے، ایک چھوٹی سی پنچھی جو پچھلے حملے میں جس کا ایک بازو، اس کا ایک پر کٹ گیا تھا، اب اس نے دم توڑ دیا ہے۔ امید ہے کہ اب وہ کسی آزاد فضا میں پروان لے گی۔ اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کا نام ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کیے گئے۔ دس از دا ینگسٹ وکٹم آف اسرائیل، پچھلے کئی دنوں میں صرف 4 ماہ کا فیٹس۔ حساب اگر ہم لگانے کی کوشش کریں تو پچھلے 10 دنوں میں 700 سے زائد بچوں کو اسرائیل نے قتل کیا ہے۔ اگر آپ ٹوٹل لسٹ دیکھیں شہداء کی تو آپ سکرول کرتے جائیں گے، اور اگر آپ ان کی عمریں دیکھیں تو 0 0 0 0 0 0، مطلب they died before they were even born۔ اور اگر آپ غلطی سے اسرائیل کے اپنے جو ٹیلی گرام نیوز چینلز ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اس کی کیپشن ہے کہ جی یوم آزادی قریب آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں ہم نے کوئلے کی قیمتیں کم کر دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بچوں کی جلی ہوئی لاشیں ہیں۔ اب حال کچھ یوں ہے غزہ میں کہ جب سرد خانوں میں اعلان ہوتا ہے، کیا جاتا ہے کہ جی فلاں خاندان کے فردوں کے کفن تیار ہو گئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے لے جائیں تدفین کے لیے، تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا، کیونکہ بزرگان سے لے کر بچوں تک کوئی زندہ ہی نہیں بچا۔ اور جو بچ جاتے ہیں ان کا بھی کیا حال ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی ہی اولاد کا نماز جنازہ پڑھنا پڑے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً یہ جو ہیں ان کے ابھی 4 بچے شہید ہوئے ہیں اور یہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب جو بچے اب تک زندہ ہیں ان کا دن شروع ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے پہلے۔ وہ اسکول کی تیاری نہیں کرتے، وہ تیاری کرتے ہیں، ایک بہت لمبی واک کرنی ہوتی ہے انہیں، تاکہ آج ہمیں شاید کچھ پانی مل جائے، شاید ہمیں خوراک مل جائے۔ اکثر نہ پانی ملتا ہے نہ خوراک ملتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح پانی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ اور بڑے ویڈیوز ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت جو خوراک ہے وہ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے ہاتھ جل جاتے ہیں بھگدڑ میں، اور وہ وہاں پر رو رہی ہے، لیکن کون اس کی مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ اور کئی بار انہی بچوں کا پیغام آپ کو سنایا ہے، تو چلیں ایک اور بار بھی آپ سنتے ہیں۔ انا بطلب منكم لما استشهد ما حدش يصورني. لمين الثوره؟ عشان خزي العالم يبين اكتر؟ يعني مثلا هتوقف الحرب مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ليش ساكتين لهلا؟ ليش؟ بنشوف قاعدين مشاهد الموت، الناس لما بنحرقوا هم عايشين بنحرقوا، متخيلين؟ كل يوم المشهد بتكرر، كل يوم، ومع هيك الكل ساكت. عالم صامت متخاذل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هيك عالم، هيك عروبة۔ ظاہر ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی قسم کی امداد کے داخل ہونے پر سخت پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ابھی اسرائیلی وزیر دفاع بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ 1 گندم کا دانہ ہم نہیں داخل ہونے دیں گے غزہ میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو آخری جو ڈی سیلینیشن پلانٹ بچا تھا، وہ بھی دن میں شاید کچھ گھنٹے ہی چلتا تھا، اس کو بھی اسرائیل نے بوم کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو سویلین انجینئر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں انجینئرنگ کالجز بہت تھے، وہ جب گئے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے
تو ان کو بھی نشانہ بنا کر قتل کر دیا. اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہیبرو میں کیپشن ہے, تو یہ اسرائیل کی فوج نے خود ریلیز کیا ہے بڑے فخر کے ساتھ. غزہ کے مستقبل کے ساتھ حال اور ماضی کو بھی مٹایا جا رہا ہے. ایک وہاں کی ایک آرٹسٹ تھیں, ان کی کافی میں آرٹ ورکس دیکھتا تھا, دینا نام تھا ان کا, یہ ہیں دینا. اور دینا جب سے یہ پچھلے تقریباً 600 دن سے یہ بربریت شروع ہوئی تو انہوں نے کام شروع کیا, 22 سال کی عمر تھی, کہ شہداء کی تصویریں بنائی جائیے. آپ دیکھ سکتے ہیں خالد نبان اور ان کی ہند رجب کی, سو آن اینڈ سو فورتھ. پچھلے روز خان یونس میں جس خیمے میں یہ رہ رہے تھے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ باقی ہیں فلسطین میں جو فلسطین کی حقیقت ہم تک پہنچا رہے ہیں. یہ ہیں موات الکلوت. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی مائک سٹینڈ نہیں ہے, اس نے ملبے کا ڈھیر بنا کے, اینٹوں کا ڈھیر بنا کے وہاں پر اپنی یہ رپورٹنگ کر رہا ہے. لیکن شاید انہیں بھی پتہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ تقریباً 2 سالوں سے دنیا دیکھ رہی ہے اور اسرائیل کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت اسرائیل نے تقریباً غزہ کے تیسرے حصے پر مکمل قبضہ کر دیا ہے. 3 انہوں نے ملٹری کوریڈورز, 4 ملٹری کوریڈورز بنائے ہیں جس میں غزہ کو مختلف کو ایک طرح سے ڈبوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور اب جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں, اور اگر آپ بین الاقوامی ویسٹرن میڈیا پڑھیں تو بڑی خوبصورت ہے, وہاں پر لفظ استعمال کیا جا رہا ہے گیٹڈ کمیونٹیز کا, جس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کنسنٹریشن کیمپس. لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل کے لیے ہم ایسے الفاظ کم از کم ویسٹرن میڈیا میں ہم نہیں استعمال کر سکتے, اور اسرائیل کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ امریکن اسلحے کی سپلائی بھی ابھی تک جاری ہے. کچھ انفیکٹ کل کی ہی بات ہے, یہ اسرائیلی میڈیا میں ہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 1000 سے 1500 کلوگرام کے بنکر بسٹر بوم, ایئر کرافٹ کے کاؤنٹر میجرز, اینٹائی بالسٹک میزائل سسٹمز, یہ اسرائیل کو بھیجی جا رہی ہیں, کیونکہ بہت تشویش کا سامنا ہو رہا تھا امریکہ میں, کم پڑ رہے تھے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے سب سے قریبی اتحادی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور ناکافی ہو ان کے سٹاکس. اچھا, لیکن پتہ نہیں کیسے فلسطینیوں کی امید نہیں مرتی. یہ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, جو کچھ فلسطینی جو زخمی ہیں, جو اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ مصر میں داخل ہو گئے. یہاں پر مصر کے صدر سیسی اور فرانس کے میکرون صاحب بات کر رہے ہیں, اور ایک خاتون سے پوچھ رہی ہیں, اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کیا چاہیں گے ہمارے سے. تو پہلے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری اتنی مدد کی. اس نے کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے میرے وطن مجھے واپس کر دے کوئی, اور اگر مجھے مرنا ہے تو کم از کم میں اپنے بچوں کی قبروں کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے. یہ تو ہوا غزہ کی بات. اب اگر ہم جائیں ویسٹ بینک, تو ویسٹ بینک میں بھی ایک طرح سے یہی سلسلہ چل رہا ہے جو دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, لیکن اب وہ تھوڑی سی تیزی ہے اس میں. اور اگر چوری کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں تو آپ اسرائیلیوں سے ہی سیکھیں, کیونکہ وہاں پر جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں, اب انہوں نے کیا شروع کیا ہے کہ وہ جب فلسطینی گاؤں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان کے زیتون کے درختوں کو صرف اجاڑتے نہیں ہیں, کاٹتے نہیں ہیں, بلکہ جڑوں سمیت ان کو اٹھا کر اپنی بستیوں میں لگا دیتے ہیں. اس کے 2 مقصد ہیں, ایک تو کہ فلسطینیوں کو کچلا جائے, ظاہر ہے, لیکن دوسرا کہ وہ باقیوں کو دکھائیں کہ جی دیکھیں ہم تو یہاں پہ دہائیوں سے ہیں, دیکھیں یہ کتنا پرانا ایک درخت ہم نے لگایا ہوا ہے. سو یہ ہو رہا ہے. ایک اور جو کام ہو رہا ہے ویسٹ بینک میں وہ یہ ہے کہ جہاں جو لوگ شہد کے مکھیاں پالتے ہیں ان کو زہر دیا جا رہا ہے. پہلے یہ مال مویش کو کیا جاتا تھا, اب یہ شہد مکھیوں تک بھی پہنچا ہوا ہے. اگر ہم اب چلیں یروشلم, تو پچھلے 5 دنوں سے, اور میرا خیال ہے کہ شاید پہلی بار ہے کہ اس طرح اندر, ایک تو مسجد الاقصی کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد میں صحن میں, اور اس کے اندر جو یہودی انتہا پسند ہیں وہ گھس جا رہے ہیں پولیس کی پروٹیکشن میں, ظاہر ہے, اور وہاں اپنی عبادت کر رہے ہیں, اپنی پوجا کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اور سٹیپ ہے کہ اس کو کمپلیٹلی ٹیک اوور کیا جائے. لیکن اس ہی یروشلم میں ایسے بھی یہودی موجود ہیں جو کھلے عام
اسرائیل کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں. یہ فوٹیج ہے فرام اے نیبرہڈ ان جیروسلم, اور اگر ہم اس وقت کا انتظار کریں کہ کیمرہ جب پین کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ظاہر ہے یہ وہ یہودی فرقہ ہے جو اسرائیل کے قیام کو ہی نہیں تسلیم کرتے اور زائنزم کے سخت خلاف ہیں. لیکن جیسے ہم جانتے ہیں اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جو کچھ لوگ, جو کچھ قوتیں تھیں, جیسے حزب اللہ کو انتہائی کمزور کر دیا گیا ہے. شام میں جو ہوا اس کے بعد ان کی سپلائی لائنز بھی کٹ گئی ہیں. بچے حوثی جو ابھی تک ہمت کر کے کہیں نہ کہیں ایک میزائل فائر کر دیتے ہیں ٹیل اویو کی طرف, لیکن پچھلے ہفتے سے تقریباً 50 بار امریکہ نے ان کے اوپر فضائی حملے کیے ہیں. اور یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل کے نیوز چینل 14 کے ہیں, جہاں پر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک مرسنریز مطلب کرائے کے فوجی یمن کے بارڈر پر تیار ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ فضائی حملوں سے حوثی اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہم وہاں پر داخل ہو جائیں. یہ تو سعودی عرب سے بارڈر رکھتا ہے, ہو سکتا ہے یہ. اگین یہ ہے اسرائیلی نیوز چینل 14 کی خبر. لیکن اس وقت ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع اس وقت ایران میں ہے, اور وہاں پر ظاہر بڑی بھائی چارے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایک سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کا ایک خط بھی پیش کیا ہے ایران کے سپریم لیڈر کو. اچھا, ایران کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت خطرے ہیں, جیسے آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نیوکلیر بام اگر اپنی نیوکلیر پروگرام کو نہیں ختم کریں گے تو پھر ہمیں تباہ کریں گے. اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں واشنگٹن سے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی کیبنٹ بٹی ہوئی ہے. اسرائیل چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے رپورٹڈلی کئی پلانز ٹیبل پر رکھے ہیں کہ جی ہم ایک کمانڈو ریڈ کریں گے اسرائیل کی نیوکلیر فیسلٹیز پر, لیکن جو بھی پلان ہے اس میں امریکن انوالومنٹ اسرائیل کو چاہیے. اسرائیل میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے والٹس, وہ پہلے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن جو جے ڈی وینس ہیں اور جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں اور جو تلسی گابارڈ ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ اس سے پھر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی. تو سعودی عرب کا جو یہ دورہ ہے اس کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سگنل ہے کہ سعودی عرب ایسے کسی ایڈونچر کے لیے تیار نہیں ہے. وہ امریکنز کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے, بھلے آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے, لیکن ہم اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. اور لگ بھگ یہی ایٹیٹیوڈ باقی جو ہمارے خلیج ممالک ہیں, عرب ممالک, وہ بھی نہیں چاہتے کہ خطے میں اس طرح کا کوئی حملہ ہو یا جنگ ہو. بہرحال یہ بھی ایک بریک تھرو ہے کیونکہ 19 برس میں پہلی مرتبہ اتنا ہائی رینکنگ سعودی آفیشل وہاں گئے ہیں. شاہ کے بیٹے ہیں, بادشاہ کے بیٹے ہیں جی, جو وزیر شاہ سلمان کے صاحبزادے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے کہ یہ پہلے سے ہمیں یاد ہے کہ چین نے بروکر کیا تھا ایک میڈیشن, اس کے بعد سے تعلقات بہتر ہو رہے تھے. پچھلے سال اکتوبر میں مشترکہ بحری مشقیں کی ایران اور سعودی عرب نے خلیج عمان میں, تو ایک آلریڈی جو ہے ایک بہتری آ رہی تھی, چین اس کو بروکر کر رہا تھا. لیکن اس وزٹ کا مقصد جو ٹاکس چل رہے ہیں, جو انڈائریکٹ ٹاکس چل رہے ہیں, لاسٹ سیٹرڈے کو ہوا, دوبارہ سیٹرڈے کو ہونے والے ہیں عمان میں, اور یہ اسی سے ریلیٹڈ سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں بھی کچھ حد تک مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جن علاقوں میں ترکی چاہ رہا تھا کہ ہماری ملٹری بیسز یا ہماری آؤٹ پوسٹ بنے, اسرائیل نے وہاں پر ہی بمباری کی تھی نا پلمیرا میں. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بیہائنڈ دا سینس ایک اگریمنٹ بروکر ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں یہ آپ کا زون ہے, یہ ہمارا زون ہے, تاکہ ٹینشنز کم ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ترکی کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. لیبنان میں آپ نے یہی مثال دیکھی ہے, آپ نے اردن مصر کے ساتھ بھی یہی مثال دیکھی ہے, اور آپ نے شام کے ساتھ بھی یہی مثال. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ پولینڈ میں بھی معاہدہ ہوا تھا سوویت یونین اور نازی جرمنی کا کہ یہ آدھا آپ کا ہے, آدھا ہمارا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گینگ ہوتا ہے نا, بھیڑیوں کا, وہ ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں. جہاں دوسرے کی نظر گری دوسرا لپک کے آ گیا. تو یہ ایک عارضی طور پہ ایک بیلنس آف پاور کے طور پہ تو ٹھیک ہے یہ گیم. جہاں تک سعودی وزیر دفاع کا تعلق ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ
ارامکو کی ریفائنری ہے وہاں تک کوئی بھی ڈرون بڑی آرام سے پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے جو پیغام رساں کے طور پہ وہاں گئے ہوں کہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور بات چیت ہوتی ہے, میڈیا کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان دنوں سعودی عرب کو بھی ثالثی کا شوق ہے. یوکرین والا معاملہ آپ نے دیکھا, ریاض میں مذاکرات ہوئے, تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کوئی اگر کوئی لچکدار رویہ ادھر سے یا ادھر سے تو وہ کہیں گے یار آپس میں کچھ طے کر لو, اس کا بھی امکان ہے. اچھا اب دیکھیں میدان جنگ میں اگر ہم غزہ کو جنگ کہہ سکتے ہیں, اور پاور پولیٹکس میں ٹاپ لیول کی ڈپلومیسی میں تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل حاوی ہے, لیکن گلوبل پبلک اوپینین اب اگر اس چیز کی کوئی اہمیت ہے رائٹ, اور شارٹ ٹرم میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اہمیت ہوتی ہے, وہاں پر گیم لوز ہو رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ پولز امریکہ کے, اور اس میں اب میں ایگزیکٹلی مجھے فگر یاد نہیں ہے کیونکہ ریپبلکنس کے لیے مختلف تھی, ڈیموکریٹس کے لیے زیادہ تھی, لیکن اب کوئی 50% تک نمبر پہنچ گیا ہے who are not favorable towards Israel. لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا حال میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو بھی بہت لوگوں نے کہا تھا کہ سر کوئی تھوڑی سی آپ اپنی پالیسی چینج کر دیں, آپ کے ووٹ جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے وہ ہارے ہیں, ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر شاید ہو سکتا ہے, لیکن سر اسرائیل ہے تو اسرائیل ہے. اور اب تو انفیکٹ اگر سوشل میڈیا پر آپ تھوڑا بہت بھروسہ کریں تو کچھ ٹرمپ سپورٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے ماگا کو ووٹ دیا تھا, ہم نے میگا کو ووٹ نہیں دیا تھا. مطلب میک امریکہ گریٹ اگین کو ووٹ دیا تھا, میک اسرائیل گریٹ اگین کو ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا. تو اور خاص کر جو کاشتکار ہیں وہاں پر, کیونکہ سوئے بینز والے ان کو تو ان پہ تو بہت ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ بلین ڈالرز ان کو دے سکتے ہیں, آپ ہمیں سبسڈی نہیں دے سکتے. تو اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہماری لائف ٹائم میں کوئی چینج آئے گا, لیکن ہوپ اسپرنگز اٹرنل.